روح نکل جانے کے بعد غسل میت سے پہلے انسان اندر سے اتنا نجس ہے، مردہ جانور کو ٹانک سے اٹھا کے پھینک دو، ہاتھ دھو لو کافی ہے، مردہ بندے کو ہاتھ لگاؤ، غسل مسح میت کرو۔ اولا کرو یار مشکل بات پہ، چونیاں کھڑا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، امام بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں کھڑا ہوں، کسی گلی میں نہیں کھڑا ہوا، کسی بیٹھک میں نہیں بیٹھا، ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا، اپنی گاڑی میں نہیں کہہ رہا، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کسی مردے کو ہاتھ لگا دو، صرف لگانے والے پہ غسل مسح میت واجب ہے۔ شیعہ ممبر پہ چونیاں میں اپنے مرشد خانے میں اپنے استادوں کی موجودگی میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا۔ اللہ کی کائنات کی کسی پرانی سے پرانی اردو، عربی، فارسی، پھٹی سے پھٹی کتاب سے کوئی بندہ دکھا دے محمد کو غسل میت دینے کے بعد علی نے غسل مسح میت کیا ہو۔ جنہیں آ گئی یہ سمجھ ان کا شکریہ، جنہیں نہیں آئی سمجھ ان سے بھی گیلا کوئی نہیں میرا۔ جی میرا بچڑا، جی بیٹا، ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، لکھاں سال جی میں، آخری بات اور ممبر چھوڑ رہا ہوں میں، راضی رہیے گا۔ یا علی، ایک منٹ میں اور پڑھنا، ممبر میں توڑے حوالے پہ کرتا ہے، ایک منٹ میں اور پڑھنا ہے، بس موقع ہی میری نوکری۔ کون خدیجہ؟ جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، جس گھر میں رہی اس کے ہیں، جی میں پہ ہوں تو میں آخری مسدس دیں، جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم۔ ممبر کی عزت کی قسم ایک بندہ بولے تب بھی شوکت رضا راضی جائے گا۔ کون خدیجہ؟ ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم۔ تو سمجھا نہیں سمجھا تیرا اپنا معیار ہے، میں نے زندگی نوکری کی ہے، چونیاں مجھے زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں رہا، تو میری بات فالو کرو، میں جا رہا ہوں۔ کون خدیجہ؟ ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم۔ چاہو مسلمانوں، شیعہ کتاب مانگو میں چھت تک ڈھیر کروں، سنی کتاب مانگو میں کم سے کم 20 حوالے لا دوں، اگر پھر بھی تم راضی نہیں ہوتے تمہارا اپنا مقدر ہے۔ شیعہ کتابیں مانگو 100 سے زیادہ لا دوں، سنی کتابیں مانگو کم سے کم 20 لا دوں۔ اما حوا سے لے کے آج تک انسانیت کی اتنی بڑی تاریخ میں جو حیثیت، جو عزت خدیجہ کو ملی کسی اور کے حصے میں ہو کوئی داد نہیں، اکیلی خدیجہ ہے۔ ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم۔ حجرہ نہیں بولے، آپ بولتے ہی نہیں ہو غریب۔ علی حق، یا علی، راضی راجے رل کے بولو حیدری۔ جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، جس گھر میں رہی استادی میں چاروں مسئلے پھر پڑھتا پیا تاکہ بیت سمجھ آ جاتے میں یا علی علی کر جاؤں۔ جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم، اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم۔ کتنا بولو گے اگلے سال کی اس مجلس تک؟ تو بولے میری داد نہیں پوری ہوتی۔ کون خدیجہ؟ قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے پھلی ہے، ارے بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی۔ ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم۔ قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی۔
سیدزادے کے حکم پہ میری ذاکری زندگی کے 30 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ میں پلٹ کے ممبر سے آیا ہوں، نہ میں اس کو کچھ زیادہ مناسب ہر کر سمجھتا ہوں۔ سیدزادے کا حکم تھا، ایک لفظ گن کے 1 منٹ۔ لوگ پتھر مار رہے تھے محمد کو، خدیجہ دروازے پہ آ گئی۔ پتر جیون تو آگے، نسلہ جیون تو آگے، اللہ کرے اکھاں سلامت رہو کی معیار یار چونیا۔ ایک لفظ پڑھنا ہے میں نے، اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں۔ لوگ پتھر مار رہے تھے، کافر مشرک پتھر مار رہے تھے محمد کو، خدیجہ دروازے پہ آ گئی۔ کافروں نے پتھر مارنے بند کر دی، ایک دوسرے سے کہا یار عرب میں قانون ہے اگر کسی مرد کو مار رہے ہو نا اور اس کی زوجہ در پہ آ جائے پھر اسے نہیں مارتے۔ میں نہیں پتا استاد جی کیڑا بندہ اپڑیا کیڑا نہیں اپڑیا، میں تے اپنا مرشد خانہ راضی پیا کر دو، ورنہ میں چلا گیا سا مرشد آکھیا تے میں موڑا ہے۔ یار اس کی بیوی در پہ آ گئی ہے، عربوں میں قانون ہے کسی کے شوہر کو مارا جا رہا ہو نا اور دروازے پہ بیوی آ جائے پھر اسے نہیں مارتے۔ اتنی سی تھی بطول۔ بطول نے ماں سے پوچھا ماں یہ میرے بابا کے دشمن تھے، بابا کو مار رہے تھے، آپ دروازے پہ چلی گئی، انہوں نے بابا کو مارنا کیوں چھوڑ دیا؟ خدیجہ نے کہا بطول عرب میں رواج ہے، کافروں میں رواج ہے، کافروں میں رواج ہے، جب کسی کے شوہر کو مار رہے ہو نا اور اس کی بیوی در پہ چلی جائے پھر اسے نہیں مارتے۔ بس مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈالنے آئے تھے اور بطول کو ماں کا جملہ یاد آ گیا۔ بطول یہی سوچ کے دروازے پہ چلی گئی۔ پھر میں معافی چاہتا ہوں، جملہ میں آخری پڑھ رہا ہوں اور پڑھ کے بلال چھوڑ کے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مجھے اس گھر سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، یہ سیدزادے ہیں جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، تو سخت پڑے ہوں میرے منہ تے محمود میں 10 میں کی کراں، کم سے کم 40 بندے تھے، 8 تازیانے تھے، ڈھیر ساری لکڑیاں تھیں، آگ جلانے کا سامان تھا۔ بندے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے بطول علی کو بھیج ورنہ ہم پردہ کرائے نہیں آتا جسے ماتم ساری نیچے کر لو ثواب ہو جائے گا۔ بندے کہہ رہے تھے بطول علی کو بھیج ورنہ ہم پردہ کرائے بغیر باہر آ جائیں گے۔ پتہ نہیں مسلمانوں نے کیا سلوک کیا۔ اگر سیدزادہ میرے بالکل سامنے نہ بیٹھا ہوتا استاد جی میں روایت پڑھتا، غازی کی قسم ہے میری ماں نے مجھے منع کیا ہے سادات کا دل نہیں دکھانا، میں روایت نہیں پڑھ رہا، آخری لفظ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ ورقہ ابن عبداللہ نام کا صحابی ہے علی کا، ورقہ کہتا ہے کن تو جار علی ابن ابی طالب، ورقہ کہتا ہے میں مدینے میں علی کا ہمسایہ تھا۔ بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دفن۔ تمہارے گھر میں بیٹیاں مرتی ہیں ان کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے؟ جو نہیں ہوئے جوان مجھے بتا تیرے گھر میں بہن مرتی ہے اس کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے؟ بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دفن ہو گئی۔ ورقہ کہتا ہے آدھی رات کو اٹھ کے علی روتا تھا، مدینے کے چوک پہ کھڑے ہو کے مسلمان ہنستے تھے، علی روتا تھا مسلمان ہنستے تھے۔ میں گل کھولنی کونی محمود جڑے سمجھ گئے انہوں نے میرا وعدہ ہے انہوں نے ہن جائے گی، جڑے نہ سمجھو نہ تو معافی۔ ورقہ کہتا ہے مسلمان ہنس ہنس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا۔ میں معافی چاہنا جڑے اپڑ گئے ہو تسا ماتم کرو، جنہوں نہیں سمجھ آئی تسا رومن کی شکل بناؤ، ثواب ہویا میرا پتر او میرا ماتمی پتر او تیریاں دھاڑا قبول کرے زخمی پاسے علی۔ ورقہ کہتے ہیں مسلمان کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور کو مارا۔ بلال سنبھل کے بیٹا میری بات سنی، اللہ تیری دعائیں قبول کرے۔ ورقہ کہتے ہیں ایک رات کو علی رو رہا تھا، مسلمان ہنس رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں آدھی رات کو علی کے دروازے پہ گیا، میں نے دستک دی، کائنات کا علی گھر سے باہر آیا، امامہ اترا ہوا، بال کھلے ہوئے، بالوں میں مٹی، گریبان چاک، دونوں ہاتھ سے ماتم کرتا ہوا علی باہر آیا۔ ورقہ کہتا ہے میں نے امامہ اتار کے علی کے پاؤں پہ پھینکا، میں نے کہا یا علی موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے، اتنا نہ رو کہ مدینے والے مذاق اڑائیں، میں شیعہ ہی نہیں مانتا اس بندے کو جو اگلے جملے پہ ہے نہ کرے۔ ورقہ کہتا ہے چیخ نکلی علی کی، مجھے سینے سے لگا کے میرے کان پہ لب رکھ کے علی نے کہا ورقہ میں بطول کی جدائی پہ تو نہیں روتا، میں
میں تو اس بات پہ روتا ہوں جب میں نے اسے غسل دیا ہے اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ورقہ بطول بتاتی نہیں تھی، محمد کی بیٹی ہاتھ ماتم ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی، کہتی تھی علی میرا محسن شہید ہو گیا، اور علی میں اٹھنے کے محمد کی بیٹی تمہاری